سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے کہ جس کو ہمارے ساتھ بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ پڑوس ہے اور پڑوسیوں کا احترام، ان کا استقبال اور پھر ان کی ضروریات پہ آپ کی خاص توجہ ہونی چاہیے۔ دوسری یہ کہ ان سے ایک رشتہ ہے، وہ لا الہ کا رشتہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی مقصد کے لیے ہے۔ البتہ دونوں ممالک میں ایک بنیادی فرق محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس وقت افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ کلمہ گو رہتے ہیں، اور کلمہ گو اسی کلمے کی اگر مختلف تعبیر نکالیں، مختلف تفاسیر کی طرف توجہ کریں تو پھر اس کے معنی کیا نکلیں گے۔ میں 1920 کے افغانستان کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ کنگ امان اللہ خان کے ہوتے ہوئے ایک ماڈرن افغانستان زیر تعمیر ہے، جہاں پہ خواتین کو اجازت ہے کہ وہ یونیورسٹیز جا سکیں، سیکنڈری تعلیم حاصل کر سکیں، پڑھیں، اور اس کے بعد مختلف شعبوں میں جا کے ملک کی خدمت کریں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے نام نکلے۔ آج بھی افغانستان میں ان ناموں کا احترام کیا جاتا ہے، جن میں سے چند ایک کرنل لطیفہ نبی زادہ ہیں جو کہ بریگیڈیئر بھی رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ایئر فورس آفیسرز ہیں، کچھ ایسے ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، کچھ ایسے لکھنے والی خواتین ہیں جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل خاتون محمد زئی ان میں سے ایک ہیں، اور سہرا کارمی وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ میں چند نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ 1964 تک کے قوانین میں آ گیا، یعنی افغانستان کے قوانین میں، ان کے آئین میں، کہ خواتین کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے، یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے گا۔ اس وقت تک نہ اسلام کو کوئی مسئلہ تھا، نہ مسلمان کو کوئی مسئلہ تھا، مگر اس کے باوجود ایک دور ایسا آیا جس کو 1990 کے بعد کا دور کہتے ہیں، جہاں مجاہدین نے اپنی بھرپور کاوشوں کے نتیجے میں ایک ایسی مملکت بنائی، ایک ایسا نظام بنایا کہ جہاں پہ خدا کا نام لینا اور خدا کے نام پہ خدائی یعنی مخلوق خدا کی خدمت کی جا سکے۔ مگر اس کا ایک دوسرا رنگ یہ آیا کہ خواتین کو پس پش ڈال دیا گیا۔ بہت سارے ایسے اقدامات تھے کہ جو سمجھ سے قاصر تھے۔ 1996 تک اور پھر 2001 تک یہ سلسلہ باقی رہا، اور اس کے بعد پھر یونیورسٹیز کھل گئیں، خواتین کے لیے آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہاں پہ تعلیم اور تدریس کا شعبہ پھر اپنے پورے انداز سے چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ 2018 میں بھی یہ تھا، 2019-20 میں بھی تھا۔ اب آج کی صورتحال، پچھلے منگل سے آج تک کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بچی ہے مروہ، جو 18 سال کی ہے، اور 18 سے 19 سال کے اس فاصلے میں یونیورسٹی کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ کابل یونیورسٹی کے سامنے ایک پوسٹر، ایک بینر لے کے کھڑی ہوئی ہے، اور اس بینر کے اوپر آویزہ ہے کہ مجھ میں آج جتنی ہمت آ چکی ہے اس سے قبل میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں آج پورے نظام سے ٹکرانے کو تیار ہوں، اپنی تعلیم کے لیے، اپنے اس حق کے لیے کہ جو مجھے حق سے ملا ہے، یعنی خدا سے ملا ہے، پڑھنے کا، لکھنے کا، شعور حاصل کرنے کا۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟ اور دوسری طرف میرے کانوں نے یہ آواز بھی تو سنی ہے کہ جہاں پہ ایک لڑکی 23 یا 24 سال اس کی عمر ہے، زیبا اس کا نام ہے، جو کہتی ہے 3 مہینے رہ گئے تھے میری ڈگری کو پورا کرتے ہوئے، اور اب میں اپنے پورے خاندان کی وہ واحد لڑکی ہوتی جس نے گریجویٹ کیا ہے، مگر وہ میرے خواب ہی رہ گئے، اور اب میں یونیورسٹی کبھی نہیں جا سکتی۔ کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ اس سلوک سے جو حکومت ہے وہ پیش آئی ہے، اور اس نے خواتین کو مارا ہے، پیٹا ہے، بین لگایا ہے۔ اصول یہ ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن بھی شاید کھول دی جائے، مگر یونیورسٹیز میں اب تعلیم کی اجازت نہیں ہوگی خواتین کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ این جی اوز میں کام کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی افغانستان یعنی افغانی خواتین کے لیے۔ میں اس پروگرام میں بینگ اینکر پرسن اور اسلامی صحافتی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جاننا چاہتا ہوں کہ اس تعبیر میں کس حد تک سچائی ہے، کیا یہی اسلام کا نظام ہے، کیا یہ سلیقہ خطے تک محدود ہے، ان کی رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے ہے، یا اس سے آگے کی کوئی بات ہے؟ کیا پاکستان بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی پیاری لطیف گفتگو فرماتے ہیں، دور حاضر کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ مطالعہ کر کے آتے ہیں، اور پھر مطالعے کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش فرماتے ہیں۔ مفتی فضل سبحان صاحب کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، آپ کا بھی ایک پورا خانوادہ ہے جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، اس پہ کام کیا ہے، اپنا شب و روز لگا کر علم اور تحقیق سے جڑے رہے ہیں، شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں، خود بھی ڈاکٹر ہیں، مفتی ہیں۔ حسان عثمانی صاحب کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں۔ یہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اسلام کی صحیح تعبیر ہے، اور یہ کہنا کہ اب خواتین کو تعلیم کی اجازت نہیں ملے گی، یونیورسٹیز بے رونق ہو جائیں گی، تعلیم نسواں ادھوری رہ جائے گی، یہ مناسب ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے تجزیوں میں، تبصروں میں ہم اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور کسی بھی خبر کی تحقیق کے بعد اور پورے سیناریو اور پس منظر کو سمجھنے کے بعد ہم اپنی رائے قائم کریں۔ جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو تعلیم مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، لازم ہے۔ اب اس کا کرائیٹیریا پھر الگ ہوتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، کہ تم میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا تاکہ وہ دین میں فقہ سمجھ بوجھ حاصل کرے اور پھر اپنی قوم کو جا کر ڈرائے۔ اب بنیادی طور پر ایک دینی تعلیم، ایک دنیاوی تعلیم، ایک مذہبی تعلیم، ایک عصری تعلیم، ایک علم نافع، ایک علم غیر نافع، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں تک تعلیم کی بات ہے، تعلیم تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور ہر ایک کے لیے ضروری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی ہر شعبے میں علم حاصل کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ہیں، انجینئر ہیں، سیاستدان ہیں، زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں، تو ان تمام کرائیٹیریا کو دیکھ کر ہمیں اس چیز کو سوچنا پڑے گا۔ جہاں تک افغانستان کے اندر یونیورسٹیز میں عورتوں اور خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی گئی ہے، تو بنیادی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ صحیح۔ البتہ اس تعلیم کے لیے کچھ حدود اور قیود ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآنی احکامات کو ترجیح دینی پڑے گی۔ یہ سوال کیوں نہیں اٹھتا کہ ہمیں عورتوں کی دینی تعلیم کی فکر کیوں نہیں ہے؟ یعنی پاکستان میں یا پوری دنیا میں آیا خواتین کو دینی تعلیم دلوائی جا رہی ہے؟ آیا جو مبادیات دین ہیں، جو ضروریات دین ہیں، جس کے اوپر ہمارے عقیدے کی بیس بنتی ہے، وہ تعلیم بھی خواتین کے پاس نہیں ہے؟ تو ہمیں دونوں کی فکر کرنی چاہیے۔ مطلب دینی تعلیم سے روکا تو نہیں نا کسی نے ان کو؟ دینی تعلیم سے اگر روکا نہیں ہے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہو رہی، عصری تعلیم سے روک دیا، اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا جا رہا۔ جہاں تک عصری تعلیم کی میں نے بات کی کہ خواتین بالکل تعلیم حاصل کرے، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، لیکن اس میں یہ چیز دیکھی جائے کہ پڑھانے والے معلمین اور ٹیچرز ان کے عقائد کیا ہیں، یہ بھی دیکھا جائے جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ نصاب کیا ہے، یہ بھی دیکھا جائے جو طریقہ تعلیم ہے وہ طریقہ تعلیم کیا ہے، یہ بھی دیکھا جائے جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہے وہ کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے وہ خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو۔ تو اسی لیے عورتوں کو تعلیم دی جائے، مردوں کی تعلیم الگ ہو، عورتوں کی تعلیم الگ ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر مردوں کی درسگاہیں الگ ہو، عورتوں کی درسگاہیں الگ ہو۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک ممکن ہو تو خواتین کو معلمات پڑھائے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک ممکن ہو تو خواتین کے آنے جانے کا جو نظم ہے وہ پردے کے ساتھ آئے جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، ان احکامات پر عمل کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی مثال کے طور پر میوزیکل کنسرٹ ہو رہے ہیں، یا ہم جنس پرستی کی بات ہو رہی ہے، یا مرد و زن کے اس اختلاط میں بے حیائی، فحاشی اور یانیت کو پروپیگیٹ اور پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کی حوصلہ شکنی کرنی ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں وہ ریفارمز ہیں، یعنی اگر کسی چیز میں کوئی خرابی ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، مگر کلی طور سے اس پہ بندش، اس پہ پابندی ہو جانا کس حد تک فائدہ مند ہے، اور کیا یہ اسلامی تعبیرات ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ظاہر مفتی صاحب نے فرمایا ایک علم نافع ہے اور ایک غیر نافع ہے، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ عصری تعلیم غیر نافع ہے؟ اس طرح سے تو آپ اور اس طرح دیگر جو مستورات ہیں وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، کسی عہدے پہ جاتی ہیں، پھر وہ تو غیر نافع کی طرف جا رہی ہیں۔ اصل میں غیر نافع کا یہاں مطلب وہ غیر نافع نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شریعت کی تعلیم ہے جو اس کو نفع مند سے تعبیر کیا گیا، اور دوسری طرف جو ہے نا، جو ریکوائرمنٹ ہے معاشرے کی، اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے جو جو ضروریات ہیں اس کو اگر کیا جائے تو وہ اس کا ایک الگ مقصد ہے، اور وہ بھی ضروری ہیں اور وہ بھی کرنی چاہیے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے حضرت کا بھی کہ وہ لیکن اس کو جب تعبیر کرتے ہیں تو اس طرح آ جاتا ہے، لیکن اصل بات نہیں کہ وہ بھی ضروریات دین میں سے، کیونکہ اگر ڈاکٹر ایک خاتون ڈاکٹر نہیں بنے گی تو وہ آگے صحیح طرح
یعنی جو سارا سسٹم ہے وہ نہیں چل سکے گا. خواتین کی ضرورت پڑتی ہے, مختلف شعبات میں زندگی میں ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو یعنی وہ شرعی قوانین بھی, شرعی چیزیں بھی ان کو ضروری ہیں سیکھنا, اور اسی طریقے سے ضروریات دین میں جو ضروریات معاشرہ ہے اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے. ایک ایجوکیشنل سسٹم کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک تعلیم یافتہ عورت جب تعلیم یافتہ ہوگی تو وہی آگے جا کر کیا کرے گی, وہ لوگوں کو تعلیم پڑھائے گی. بالکل, وہ آگے ایجوکیشن فراہم کرے گی, اور وہ اس طریقے سے ایک معاشرہ, اچھا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور دوسری بات جیسے کہ حضرت نے فرمائی تھی کہ دیکھیں ہم لوگ نا کچھ چیزوں میں ہم نے صرف تخیلات کر لیے, یا لوگوں کی صرف ہم نے دیکھا کہ جی ایک کوئی بھی چینل یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں نے یہ کام کر لیا, یا افغانستان میں ایسا کام ہو گیا, حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہاں بندش نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے. یہ ہماری کیونکہ بہت کنیکشن رہا ہے اور الحمدللہ مستقل ہے, تو وہ لوگ اس بات کے بالکل بھی قائل نہیں ہے کہ بند کر دو سب, اچھا سب بند کر دو. یہ پروپیگنڈا ہے, معذرت کے ساتھ پروپیگنڈا ہے ان لوگوں کا جو ان چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اوپر آ سکیں. تو ان لوگوں نے جو آپ نے بات فرمائی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اچھا, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اب ایک عالم ہے, وہ کسی طور بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ مخلوط نظام تعلیم کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں, کسی بھی آپ بڑے سے بڑے عالم کو, کسی بھی کوئی جو سمجھ سکتا ہو دین کو, وہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا. اب ہمارے یہاں معاشرہ کیا ہے, اگر آپ پاکستان کی طرف جائیں, آپ اپنے ساری یونیورسٹیز کے حالات دیکھ لیں. میں خود پڑھتا رہا ہوں, میں مختلف جگہ پہ جاتا ہوں, لیکچر کے لیے جاتا ہوں, تو جو حالات ہیں جیسے کہ ہم جنس پرستی کی تعلیم ہو رہی ہے, مختلف ایتھیزم کی تعلیم ہو رہی ہے, دوسری چیزوں کی تعلیم ہو رہی ہے, ڈرگس عام ہے. صحیح, آپ سمجھتے ہیں نا کتنی ڈرگس کا جو سب سے زیادہ, میں تمام چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں. کیا کہ بند کر دیں یونیورسٹیز کو, پھر یہ اس کا ایک میکینزم بنانا پڑے. یہی بات ہے, میکینزم بنانا پڑے. تعلیم کے لیے کوئی ممانعات نہیں. تعلیم آج کل اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھے نا تو وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. آج کل تو آن لائن چیزیں ساری اویلیبل ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے. کوئی ضروری ہے کہ باہر یعنی آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواتین گھر میں بیٹھیں اور تعلیم دیکھیں, جب تک ماحول ایسا نہیں ہے, آئیڈیل ماحول نہیں, ماحول آئیڈیل ہونا چاہیے. آئیڈیل وہی ہے کہ جی مخلوط تعلیم نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں. یہاں پر اخلاق کے اوپر بات ہو رہی ہے, مخلوط تعلیمی نظام نہیں چل سکتا. مگر آج کے سوال یہ, پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے انکشاف کیا کہ یہ جو خبر پہنچ رہی ہے ایک پروپیگنڈا ہے, اور میں بڑے خلوص سے کہہ رہا ہوں کہ کاش ایسا ہی ہو, اور مجھے بڑا اطمینان ملے گا اگر یہ بات آپ بھی تصدیق کریں کہ افغانستان میں بندش نہیں ہوئی ہے جو ہائر ایجوکیشن پلس یونیورسٹی ایجوکیشن ہے. مگر خبر تو یہی پہنچ رہی ہے کہ ہو گئی, اور کچھ ویڈیوز بھی آپ کو میں نے دکھائی ہیں کہ جس میں یونیورسٹی سے مار پیٹ کے نکالا جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کیا یہ بھی پروپیگنڈا کا حصہ ہے. ایک مختصر وقفہ, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. ہم سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اسلام کسی بھی طور سے تنگ نظری کا مظاہرہ کرتا ہے؟ کیا اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ اس کی بچیاں پڑھ سکیں, کسی بھی ماحول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں, اور ماحول اگر درست نہ ہو تو ماحول کو درست کرنے کی کوشش کی جائے, مگر کیا اس وقت تک کے لیے تعلیم پہ پابندی لگا دینا اسلام کا مزاج ہے؟ میں مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سب آج پاکستان میں بھی ایسی یونیورسٹیز ہیں, ایسے مسئلے ہیں جہاں پر مخلوط ماحول ہے, اور وہ تمام برائیاں موجود ہیں, مگر اگر آج میں اپنی بیٹی کو یونیورسٹی جانے سے روک دوں گا, اس کی گریجویشن مکمل نہیں ہوگی, کل کو جب میں کسی بھی معاملے کے لیے کسی طب کے ادارے میں جاؤں گا اور وہاں مجھے چاہیے کہ فیمیل ڈاکٹر مل جائے یا کوئی فیمیل پڑھانے والی مل جائے, تو وہ بھی اسی نظام سے پڑھ کے نکلے گی تو پڑھا سکے گی نا. جہاں تک بات ہے تنگ نظری کی, اسلام روشن اور اعتدال والا مذہب ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اگر پرانی تاریخ اور ہسٹری دیکھتے ہیں تو المحدثات من النساء 8000 ایسی خواتین کا ہمیں نام ملتا ہے جو حدیث کی باقاعدہ محدثات اور پڑھانے والی تھی. الوفا فی اخبار النساء ایک کتاب ہے, اس میں ان سب کا جو ہے وہ ڈیٹا بتایا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم نافع اور غیر نافع کی جو ہم نے بات کی, تو علم نافع دینی تعلیم میں بھی ہو سکتا ہے اور علم غیر نافع بھی دینی تعلیم میں ہو سکتا ہے. اچھا, اور عصری تعلیم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے, جس پر میں عمل نہ کروں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض.
اور فرمائے اللہم انی اسألک علما نافعا، میں وہ علم مانگتا ہوں جو نفع والا ہو۔ اسی طرح عصری تعلیم میں ایک آدمی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا ہے، نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا، یہ علم نافع ہے، اس کو عبادت اور سنت سمجھ کر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا بھی ہے اور بعض بیماریوں کے علاج تجویز بھی فرمائے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر اس پرسپشن کے ساتھ میدان میں اترے گا کہ میں سنت سمجھ کر اس علم کو حاصل کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، یہ علم نافع ہو جائے گا۔ یہ عورت کے لیے بھی ایسے ہی یہ عورت کے لیے بھی ہے، لیکن اصل تعلیم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہم اپلائی کریں، اور وہ شریعت کیا ہے کہ یہ 20ویں صدی میں مکس گیدرنگ کا اور کو ایجوکیشن سسٹم کا یہ سسٹم بنا ہے۔ 1940 اور 50 اس کے بعد اسکاٹ لینڈ پھر انگلینڈ کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو میں وہاں کی کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی ہے اور اس کا جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے، ان کی ریسرچ کے مطابق انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب سے یہ مخلوط نظام تعلیم آگے بڑھا ہے، جنسی جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر جارج فلڈر نے اپنی کتاب مین اینڈ میرج کے اندر لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی قبل از وقت بلوغت کے مسائل ہو رہے ہیں۔ 1940 میں یونیورسٹیز اور کالجز میں مسائل کیا تھے؟ یہ پراپر یونیفارم پہن کر نہیں آیا اور اس نے شور کیا۔ 1964 کے بعد یا 80 کے بعد وہ کیا ہوا کہ شراب نوشی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 1994 کے بعد ٹل ناؤ اب کیا مسائل ہیں کہ اب ایڈز کے امراض پھیل رہے ہیں اور اب جرائم اور اسلحہ اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ تو شریعت کی تعلیم تو یہ تھی کہ عورتوں کی درسگاہیں الگ ہو، عورتوں کو پڑھانے والی الگ ہو۔ پاکستان کے اندر تو اس تعلیم پر پابندی شروع سے اب تک نہیں تھی۔ 70-75 سالوں میں ہم اب تک اس مقام پر کیوں نہیں پہنچے کہ عورتوں کی الگ جامعات ہو، پڑھانے والی عورتیں ہوں، پڑھنے والی تجاویز ہے نا، یہ تو خیر آئیڈیل سچویشن ہے۔ یہ 75 سالوں کے اندر اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی، مگر میں شکر ادا کرتا ہوں نہیں لیا۔ اگر ہم سٹیپ لیتے، دیکھیں میں جامعہ دارالہدیٰ یہ یوکے کے اندر ایک ادارہ ہے، اور 2001 میں انہوں نے اسلامک ہوم سٹڈی کورس متعارف کروایا۔ پاکستان کی اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے ان کے ساتھ ایفیلیشن کیا، اور اب تک کئی ہزار خواتین گھروں میں ان کے آن لائن کورسز سے استفادہ کر چکی ہیں۔ تو اگر ہم شریعت کی تعلیمات کو پریورٹی دے کر کوئی سٹیپ لیں گے، میں نے بھی کہا، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، ہم پابندی نہیں لگا رہے، لیکن آپ اس کرائیٹیریا کو فلفل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ ہم مغربی استعمار سے اثر زدہ ہو کر اسلامی بنیادی قوانین اور شریعت کی ان بنیادی تعلیمات سے انحراف پر کیوں تلے ہوئے؟ میں مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب اور تمام ناظرین سے اتفاق کرتے ہیں، یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، ایسا ہونا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس بندش کی مذمت کرتے ہیں؟ اگر یہ بندش ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ساتھ میں دوسرا سوال بھی میں جوڑ دوں، مذمت تو ہم نے کر لی، ٹھیک ہے، یہ مناسب سمجھ میں آ گیا، کیا اس سے اسلام کا صحیح روپ جا رہا ہے؟ کیا مغرب جیسے معاشرے میں جو ویسے اسلام سے خائف ہے، اسلاموفوبیا پھیلایا جاتا ہے، اس کو دیکھ کے کہ ایک خاتون کو 2 طالبان یا 2 لوگ مل کے مار رہے ہیں اس بات پہ کہ وہ یونیورسٹی جا رہی ہے اور یونیورسٹی کے باہر خواتین پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں پڑھنے دو، ہمیں لکھنے دو، کہ یہ اسلام کا صحیح روپ ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں پروپیگنڈا ہوتی ہیں، وہ مختلف طریقے سے وہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے ہمارا اسلامائزیشن جو ہے وہ اس کو ترقی ملے، ان کا تو کسی طرح کا بھی ایجنڈا ہے نہیں نا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ دیکھیں جیسے انہوں نے بھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کی کہ کوئی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی، کوئی بھی علم حاصل کرنے پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے نہ یہاں نہ وہاں، دین میں نہیں ہے، کہیں دین میں کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ دین زیادہ سے زیادہ اس کو، جیسے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اب والحکمہ کا لفظ استعمال کیا عورتوں کے لیے کہ جی جب اپنے گھروں میں رہیں تو وہ حکمت تلاش کریں، حکمت کی باتیں کریں، جو ازواج مطہرات تھی ان کو فرمایا گیا تھا۔ تو کیا مطلب ہے کہ جی آپ دین کی تعلیم حاصل کریں، آپ جو امور خانہ داری ہیں وہ حاصل کریں، جو چیزیں ضروری ہیں ان کی ضروریات زندگی اس کو سیکھیں۔ اب سیکھنے کے طریقے کیا ہیں؟ آج کل کے زمانے بہت آسان ہے، ایک عام آدمی جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی بچی کو نہ بھیجوں، آج کل تو بہت آسان بات ہے، جو آدمی تلاش کرنا چاہے اس کو مل جاتا ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جی درس نظامی کی خاتون تعلیم حاصل کرے، عالمہ بن جائے، وہ بالکل بن سکتی ہیں۔ بہت سارے ہمارے ادارے ایسے ہیں جو مختلف بالکل سیپریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. کوئی آئی ٹی ڈویژن میں بہت سارے ایسی یونیورسٹیزیں کام کر رہی ہیں. آپ اگر کسی آن لائن آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں, بی کام کرنا چاہتے ہیں یا دوسری چیزیں بی بی اے کرنا چاہتے ہیں, ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں, آن لائن پروگرام اویلیبل ہیں. تو مقصد یہ کہ تعلیم سے روکا نہیں جا رہا, اس اختلاط سے روکا جا رہا ہے جو اختلاط مغرب سے ہمارے پر مسلط کر دیا گیا اور ہمارے ذہنوں میں اس طرح بٹھا دیا گیا کہ ہم اس کے خلاف سوچ نہیں سکتے. ہمارا سوچ کا محور ہی نہیں آ سکتا کہ نہیں اچھا یہ کیسے ہو سکتا, یہ کیا پاسبلٹی ہے. تو گویا ہم جب جس نظام میں ہیں, ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک لفظ ہم شروع سے استعمال کرتے آ رہے ہیں, تو آیا ہم اس طرف ہماری ڈائریکشن بھی تو اس طرف ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو اس وقت صورتحال ہے, جیسے آپ نے کہا اخلاط سے روکا جا رہا ہے, دارالعلوم ہندوستان کا بھی فتویٰ اس حوالے سے, اور اس سے پہلے بھی مفتی صاحب نے بہت پہلے بہت باریکی میں جا کے یہ بات کر دی, یعنی یہ آئیڈیل سچویشن تو ہو سکتی ہے, مگر اس طرح کی سچویشن اگر پاکستان میں ہوئی تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے, یونیورسٹیز کو بند کر دیں اور اس کے بعد یا اس سے پہلے اصلاح کریں؟ بند کرنے بہت ساری صورتیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہے. اب جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں شٹ ڈاؤن کر دیں, یہ تو پاسبل مشکل لگتا ہے, لیکن طریقہ تو وضع کر سکتے ہیں. آپ ان کی کلاسز تو الگ کر سکتے ہیں. کیوں آپ کراچی یونیورسٹی میں آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں, یعنی بند کرنا حل نہیں ہوا, حل نہیں ہے. اگر ابھی فی الحال اگر آئیڈیل سچویشن تو وہی ہے کہ وہ کریں, الگ ڈفرینٹ کریں ان کو, لیکن جب تک نہیں ہے تو الگ الگ ان کو طریقہ کار, آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہے, آپ تھوڑا سا کریں, کر کے دیکھیں, تو بالکل کوئی آدمی انکار نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا پہلا حصہ ہو گیا. مجھے دوسرا حصہ بھی اس میں مل جائے, وہ جو این جی اوز میں کام کرنے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. آپ نے کہا خواتین آزاد ہیں, جہاں چاہے کام کریں, پردے کی پابند رہیں, جو اصول ہیں ان کے. اب اس حوالے سے کیا رہا ہے؟ دیکھیں نا, این جی اوز ماشاءاللہ بہت بعض اوقات اچھی بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر وہی بات کہ جی کس کی کیا مصلحت ہے اور کیا ایجنڈا ہے اور کیا اس کا جو ہے نا پروگرام ہے. بعض اوقات ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے, ناواقفیت کی وجہ سے جو ہے نا پھنس جاتے ہیں. اب اس کی چیزیں جو ہے نا ہم جا کے نا بالکل گویا وہ سب اگر اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ جا کر سمجھ سکتی ہے کہ بھئی یہ کام ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے کریں, لیکن جہاں نہیں کر سکتے, جہاں ان کے مسائل ہیں, تو اس میں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو فردی استحقاق ہے نا, اس کا حق ہے وہ جو اس کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے, میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں, مزید سوالات پوچھوں گا اور کوشش کروں گا کہ ظاہر ہے علماء سے اگر سوال نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے, تو بہتر ہے اس میں رہنمائی ہو جائے ہمارے معاشرے اور پھر ہمارے پڑوسی ممالک کے حوالے سے بھی. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. ایک جملہ مجھے سنائی دیا, اور خدا کرے کہ اس جملے میں کوئی حقیقت نہ ہو, مگر ایک بچی نے کہا کہ کاش خدا ہم عورتوں کو پیدا ہی نہ کرتا. اگر اس طرح کی قید اور پابندیاں ہیں تو پھر ہمیں حقوق کون دے گا؟ جبکہ میں نے جو تفسیر پڑھی ہے, میں نے جو سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا, اس میں آقا نامدار فخر موجودات مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو ان کے حقوق دینے والے ہیں, یہاں تک کہ ان کا استقبال کرنے والے ہیں, یہاں تک کہ ان سے پیار محبت کرنے والے ہیں, اور خاص طور سے نصیحت فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں خبردار رہو, ان کے حقوق سے ان کو محروم نہ رکھو. لہٰذا یہ جو رواج ہمارے یہاں قائم ہوتا جا رہا ہے, جس کو ہم پسند بھی فرماتے ہیں, پہلے تو یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا واقعی ایسی خبر ہے, اور اگر ایسی خبر ہے تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. میں مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اب اگر ایک خاتون این جی او میں کام کر رہی ہے, کسی شعبے میں کام کر رہی ہے, کام کرنے سے کیا اعتراض ہے؟ مطلب اس ملک میں جہاں ویسی بدحالی ہو, معاشی طور سے وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہو, ایسی صورتحال میں کوئی خاتون باہر نکل کے اپنے گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی؟ مالک بن نبی ایک الجزائری مفکر ہے, ان کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ محکومانہ ذہنیت وہ محکومیت سے زیادہ خطرناک ہے. تو جیسے آپ نے این جی اوز کی بات کی, وہ این جی او اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا نظریہ اور ان کا پروجیکٹ کیا ہے, وہ ہمیں شریعت سے بدظن اور متنفر کرنے کے لیے تو میدان میں نہیں اترے. ایسی این جی اوز کے ساتھ کام کرنا بالکل غلط ہے, بلکہ ان کو اپنے ملک میں کام کرنے کی اجازت دینا بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی بہت سی این جی اوز ہیں جنہوں نے پردے کا مذاق اڑایا, جنہوں نے داڑھی کا مذاق اڑایا, جنہوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر یہ پروپیگیٹ کیا کہ بھائی اس کو تو قیدی اور باندھی بنا دیا گیا, اور کہا کہ یہ چہرہ ڈھکنے سے جو ہے وہ اس کا سانس گھٹ جاتا ہے. ایسی این جی اوز میں کام کرنا مردوں کا بھی تو غلط ہے نا, صرف عورتوں کو خاص طور سے؟ مردوں کا بھی غلط ہے, اور انہوں نے کہا کہ صرف عورتیں کام نہیں کریں گی. وہ تو دیکھیں بات یہ نا کہ سب سے زیادہ ان کا فوکس عورت ہوتی ہے. عورت کو وہ بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ شو پیس بنا کر وہ معاشرے میں لاتے ہیں. اور یاد رکھے کہ جب مسلمان جو ہے اس کے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے
تو اس کے بعد پھر اللہ کی مدد ان سے اڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیں دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو ایسی این جی اوز پر ہی پابندی لگائی جائے، صحیح ہے، پھر اس این جی اوز میں خواتین کو زیادہ، یعنی نکاح کا مذاق ان کے ذریعے سے نہیں اڑایا گیا، پردے کا مذاق ان کے ذریعے سے نہیں اڑایا گیا، فری سوسائٹی کا نعرہ نہیں لگایا گیا، تو یہ پابندیاں علماء نے تو نہیں لگائی ہے، نہ یہ افغانستان کی شرعی گورنمنٹ نے لگائی ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کرائیٹیریا ہو، اس میں ان کی تعلیم پر پابندی بالکل نہ ہو، لیکن ان کی درسگاہیں الگ ہو، ان کے معلمین الگ ہو، آنے جانے میں وہ پردے کا اہتمام کرے، وہاں پر غیر نصابی شریعت کے خلاف سرگرمیاں نہ ہو، اگر ان کے پاس ہاسٹل یا یونیورسٹیز کم ہیں تو اوقات الگ کر لیے جائے کہ صبح میں لڑکوں کا ہو، شام میں لڑکیوں کا ہو، ان کے ڈیز الگ کر لیے جائے کہ ایک دن مردوں کا ہو، ایک دن عورتوں کا ہو، ان کے جو باقی نظام ہے تدریجاً اس میں تبدیلی لائی جائے، لیکن ان باتوں پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں ایک بنیادی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی حقوق دیے، عورتوں کو بھی حقوق دیے، لیکن سائیکولوجیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مرد کی فزیکلی جو بناوٹ ہے، جسمانی ساخت الگ ہے، عورت کی الگ ہے، لباس مرد کا الگ ہے، پوری دنیا میں مغرب میں بھی عورت کا الگ ہے، ان کی ذمہ داریاں جو انہیں تفویض کی جاتی ہے وہ الگ ہے، ان کے امراض جسمانی بھی الگ ہے، جنسی بھی الگ ہے، تو وہاں پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن جہاں ہم شریعت کے اس کرائیٹیریا کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر تان اور تشنیع کی جاتی ہیں، تو بنیادی طور پر تھوڑی اس میں تبدیلی ہے، ان تبدیلیوں کا لحاظ رکھ کر انہیں بھی چاہیے کہ وہ اہل علم سے مشاورت کریں، اعتدال کی راہ نکالیں، چونکہ ایک مائلڈ اور ماڈریٹ اور سفسٹیکیٹڈ معاشرہ، ایک سفسٹیکیٹڈ معاشرہ جب وجود میں آئے گا، ڈسپلے میں آئے گا، تو ان کو موقع نہیں ملے گا سرکاسٹک لینگویج کا اور اسلام کے خلاف جو نیگیٹو پرسپشن ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا۔ یہی بات ہے، میں بھی اسی لیے اتنا زور دے رہا ہوں، مجھے ان سے مسئلہ کیا ہے، یا مجھے میری اس میں ذات کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے دین کا نام بھی بدنام ہوتا ہے، جو سازش کرنے والے بیٹھے ہیں ان کو ایک پکچر چاہیے ہوتی ہے، ایک خبر چاہیے ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کو نشر کرتے ہیں اس انداز سے، یہ ہے دین اسلام، اور اس طرح سے سلوک برتا جاتا ہے خواتین کے ساتھ، اور پھر وہ دوسرا امیج پریزنٹ کرتے ہیں۔ مصعب، میں آپ کو انتہائی مشکل میں ڈال رہا ہوں، ایک سادہ سوال ہے مگر میں اس کے بغیر پروگرام کو ختم نہیں کر سکتا، وہ الرجال قوامون علی النساء۔ اگر قوامون کی ہم نے یہ تعبیر لینی ہے کہ مرد پیٹے گا، مارے گا، بندش کرے گا، پابندی لگائے گا، خود پڑھے گا مگر لڑکیوں کو نہیں پڑھائے گا، تو کیا یہ تعبیر صحیح ہے؟ عورتوں کا پڑھائے جانا اس وقت کتنا ضروری ہے؟ الرجال قوامون کی جو آپ وہ تو اس طرح کا کوئی بالکل شریعت میں کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا کہ جی الرجال قوامون سے مراد یہ کہ وہ آدمی حاکمیت جھاڑے اور اس طریقے سے کام کرے اور اپنی جو ہے نا ان کو اس کے اوپر انفلوئنس ڈالے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ شریعت نے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ جی کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوقیت دی ہے، یعنی وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، یعنی ایک اس کو درجہ دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب نظام تعلیم جب بات کی جاتی ہے تو پھر یہ نہیں کیا جاتا کہ جی ان کو الگ تعلیم دی جائے، ان کو الگ تعلیم جائے، بلکہ برابری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ضرورت ہے، دیکھیں ضرورت دیکھنی پڑے گی کہ ضرورت ہے کیا، اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ اگر اس وقت مرد یہ کام کر سکتا ہے تو مرد وہ کرنا چاہیے اس کو، اگر عورت کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کام کرے تو اس کو کرنا چاہیے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں وہ نہ کرے بلکہ مرد ہی کام کرے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کی کتنی ضرورت ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہو، الحمدللہ اگر قریہ اگر ہو تو کتنا آسانی ہو جائے چیزوں میں، کوئی مرد ڈاکٹر سے اختلاط ہی نہ ہو کسی طریقے سے۔ لیکن یہ سب باتیں اس وقت ہیں جب کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ضروریات کے تحت ہو رہا ہے، آپ نے عورت کو شو پیس نہیں بنانا، یہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ آپ یہ آپ نے وہ جیسے انہوں نے نعرہ لگایا نا کہ جی انہوں نے لا کے برابر کھڑا کر دیا، اب آپ نے دیکھا کہ کوئی سوچتا نہیں ہے کہ جو بیچاری جو باہر جا کے کام کرتی ہیں وہ بیچاری دوہرا اپنے اوپر بٹن رکھتی ہیں، اپنے گھر کا بھی بٹن رکھتی ہیں، باہر نکل کے بھی بٹن رکھتی ہیں، لوگوں کی نظریں بھی سہتی ہیں، ان کے مسائل بھی سہتی ہیں، ان کی ساری چیزیں، ہراسمنٹ والا بھی کیس ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بڑا، یعنی آپ نبی کے سمجھے اس کو بڑا ایک پردے میں رکھا تھا، عورت کا نام ہے پردہ، وہ پردے میں تھی، اس کو نکال کر باہر شو پیس بنا دیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی ہر چیز میں باہر نکلنا ضروری نہیں، بلکہ جو ضروریات ہیں
اس کے لیے اگر کوئی اقدام کیا جا رہا ہے پہلے سوچیں. انفرادی طور پر ایک خاتون سوچ رہی کہ میں اگر یہ کام کروں گی تو یہ فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا، اور وہ جا کر اس پر کام کرے. اور پھر اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی جب تک اختلاط نہ ہو جو ہے نا یہ کام نہیں ہو سکتا. اختلاط کے بغیر بھی بہت ساری چیزیں ممکن ہے، کی جا سکتی ہے. تو گویا اگر اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ذہنوں میں بات بٹھا دے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسان عثمانی صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا. خواتین حضرات، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پہ تبصرہ ہو، علماء کی انتہائی لذیذ اور تحقیق اور علمی گفتگو ہو، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میں پاکستان کے حوالے سے اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ جب تک علماء کرام ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جو راسخون فی العلم سے مشاورت کریں گے، نصیحت لیں گے، تو پاکستان کا یہ مستقبل نہیں ہو سکتا. اتنی تاریکی میں ہم نہیں جا سکتے. ہاں، مگر وہیں پہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصلاحات ہونی چاہیے، ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ہونی چاہیے، اور جو باتیں آج کہی جا رہی ہیں کل سے بچنے کے لیے، ایسے بھیانک انجام سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم اصلاحات کی طرف جائیں. ہم کسی کو کہیں کہ یہ کام نہ کرو اور اس کا آلٹرنیٹ پیش نہ کریں تو پھر ہم پہ بھی سوال اٹھتا ہے. میں اپنے پڑوسی ممالک میں موجود تمام لوگوں سے ہمدردی کا بھی اظہار کرتا ہوں. خدا کرے کہ خبر سچی نہ ہو، مگر اگر یہ خبر سچی ہے تو میں اس پہ بحیثیت مسلمان بھی احتجاج کرتا ہوں. تعلیم ہمارا حق ہے، ہر کس و ناقص کا، خواتین مرد و حضرات کا، بہتر زاویے میں ان کو تعلیم ملنی چاہیے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.